گزشتہ عید مبارک آپ کو مروت صاحب. جی آپ کو بھی مبارک ہو. یہ آج کی ملاقات کی کوئی خاص بات ہوئی؟ خاص طور پہ اگر میں اسپیسیفک سوال پوچھ لیتا ہوں, کل علی زیدی صاحب جلوہ افروز ہوئے ٹیلی ویژن پہ اور انہوں نے ایک بات کی, اس کا خلاصہ یہ تھا کہ انہوں نے کوئی دل سے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی تھی اور آئی پی پی تو جوائن ہی نہیں کی تھی. اچھا, فواد صاحب بھی جلوہ افروز ہو گئے ہیں دوبارہ اور وہ بھی خان صاحب کے حق میں بیان دے رہے ہوتے ہیں, نون لیگ کے خلاف دے رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس حوالے سے خان صاحب کی کوئی رائے ہے کہ جناب یہ لوگ جو سر عام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ولنگلی پارٹی نہیں چھوڑی تھی, ان کو واپس لے لیا جائے, نہیں لیا جائے, کیا؟ جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کے ذریعے, ٹویٹ کے ذریعے یا کسی اینکر کے پروگرام میں جا کے چھوڑنے کا اعلان کیا, اس حوالے سے فی الوقت تو کوئی ایسا بینچ مارک نہیں رکھا گیا ہے, لیکن جو براڈر آؤٹ لائن جو خان صاحب کے منہ سے سمجھ آئی ہے وہ 2-3 افراد کے حوالے سے ہیں جو خان صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کے لیے کوئی راہ نکل سکتی ہے. جو آپ نے علی زیدی صاحب کی بات کی یا فواد چودھری صاحب کی یا وہ تمام لوگ جنہوں نے ابتدا میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا اور چھوڑتے وقت کچھ لوگوں نے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف الزامات لگائے یا خان صاحب کے حوالے سے, اس حوالے سے خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں اگر ڈٹ جاتے تو شاید پی ٹی آئی اتنی تکلیف یا اتنے تواتر کے ساتھ جو ہیں یہ لوگ پی ٹی آئی کو نہ چھوڑتے. اور ان حوالے سے یعنی ان لوگوں کے حوالے سے خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی رائے یہ ہے کہ شاید ان لوگوں کو پی ٹی آئی میں نہیں ہونا چاہیے. سر اب چونکہ 2-3 ہی لوگ ہیں جن کا ایکسیپشن خان صاحب کی گفتگو سے بظاہر سمجھ میں آیا, تو ان کا بتا دیں تاکہ معاملہ ہی سر کلیئر ہو جائے گا کہ کون ہے. عثمان ڈار کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس خاندان کے جو تکلیفیں انہوں نے برداشت کی اور عثمان ڈار کا نام سامنے آیا ہے کہ وہ جو ہے اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں جن کے لیے خان صاحب کی دل میں جو ہے وہ بڑی جگہ ہے. ایک وقت میں ملائکہ بخاری کا بھی ذکر ہوا تھا اور اسی طرح جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اون عباس بپی صاحب, ان کے رول کے حوالے سے خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس شخص نے بڑے ہی دلیری کے ساتھ تمام تکالیف کو برداشت کیا اور اون عباس صاحب کو جو ہے ہم واپس پی ٹی آئی میں خان صاحب جو ساؤتھ کا ریجن ہے اس کا صدر بھی بنا چکے ہیں اور ابھی ہمارے ساتھ بہت سارے کمیٹیز میں بھی موجود ہیں. شاید یہ فہرست تھوڑی طویل بھی ہو جائے, مثلا شیریں مزاری صاحبہ, علی نواز اعوان صاحب. ہاں, علی نواز اعوان صاحب کے نام کا ذکر کرنا میں بھول گیا تھا. علی نواز اعوان صاحب بھی ان افراد میں شامل ہیں. شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے میں حتمی بات نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ فواد صاحب ہو گئے, علی زیدی, یہ میں ان 2 کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آج کل میں ان کے بیانات آئے نا, اس لیے تو ان کا بہرحال آپ کو جب تک سمجھ میں آیا خان صاحب کی گفتگو سے ان کا بہرحال واپسی کا معاملہ نہیں لگتا, مشکل ہی لگتا ہے. فواد چودھری صاحب کی واپسی کے حوالے سے 9 مئی کے بعد بھی کچھ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے کوششیں کی تھی, لیکن اس وقت جو ہے پارٹی کے اندر ریئیکشن جو ہے بڑا سخت آیا تھا اور ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں وہ چند لوگوں کے نام سننا گوارا نہیں کرتے ہیں اور اس پہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے بالکل شدید طور پہ بھڑک جاتا ہے. ان میں فواد صاحب اور علی زیدی صاحب شامل ہیں. علی زیدی صاحب تو سرٹنلی شامل ہیں اور فواد صاحب نے بڑے تواتر سے کوششیں کی ہیں اور کر رہا ہے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد وہ مسلسل مقدمات کا سامنا بھی کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں لیکن فواد چودھری کے مسئلے کا حتمی فیصلہ خان صاحب خود کریں گے. ایک بہت ٹاپ لیڈر تھے نا اسد عمر صاحب, تو ان کا کوئی کیس ایکسیپشنل بنتا ہے چونکہ بہت ٹاپ کے لیڈر تھے وہ پی ٹی آئی کے.
اسد عمر صاحب تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے جب پارٹی چھوڑ دی تھی تو لہذا دوسری دفعہ یعنی ایک دفعہ پریس کانفرنس کیا، پارٹی کے جنرل سیکرٹری جنرل آفس سے عہدہ دیا، اس کے بعد اسد عمر صاحب نے کوشش کی کہ وہ پارٹی دوبارہ جوائن کر لیں۔ اس سلسلے میں نے ذاتی کوششیں کی تھی، لیکن خان صاحب اس وقت راضی نہیں ہو رہے تھے اور بعد ازاں مایوس ہو کے اسد عمر صاحب نے پارٹی ہی چھوڑ دی، اور یہ اس وقت تھا جب شاید سائفر کے کیس میں ان کو لالچ دیا گیا کہ اس مقدمے سے آپ کو نکال لیں گے، اور پھر یہی ہوا، اسد عمر صاحب کو جو ہے اس مقدمے سے فارغ کیا گیا، جبکہ ایف آئی آر میں ان کا ذکر ہے۔ اب آپ آج بھی خان صاحب سے ملیں ہیں، تواتر سے ملتے ہیں، بطور آپ کی خواہش اور آپ کا موقف تو ظاہر ہے ہم سب کو معلوم ہے، لیکن آپ کا تجزیہ کیا ہے حالات دیکھتے ہوئے؟ آپ کو کتنا عرصہ اور خان صاحب کم از کم لگتا ہے کہ پابند سلاسل رہیں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کیلکولیشن ہے ان کی رہائی کے حوالے سے، اس میں اول اور تاحال ہماری کمپیوٹیشن اس بنیاد پہ ہوا کرتی تھی کہ 3 کیسز میں جو ہیں ان کی قانونی طور پر حراست یعنی جس میں ان کو سزائیں دی گئی ہیں، ایک توشہ خانہ کیس جس میں سزا معطل ہوئی، پھر دوسرا توشہ خانہ کیس، توشہ خانہ ریفرنس اس کو کہتے ہیں، جس میں سزا معطل ہوئی، پھر ایک سائفر کیس ہے اور ایک عدت کیس ہے۔ اب سائفر اور عدت کیس جو ہیں ان میں ابھی سزائیں معطل نہیں ہوئی ہے۔ ان کیسز کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پہلے میں بطور وکیل کیلکولیشن کرتا تھا، اب ان کیسز اور سیاست کو دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ وکالت عدالت کے ساتھ ساتھ سیاست کے بھی تابع ہیں، یعنی کہ دوسری سائٹ پہ انہوں نے خان صاحب کے خلاف القادر یونیورسٹی کی کیس کو بہت ہی ٹاپ گیئر میں ڈالا ہوا ہے، اور جج صاحب بڑے تیزی سے جو ہیں کیس کو سزا یابی کی طرف لے جا رہے ہیں، جس طرح دیگر کیسز میں ہوا۔ تو اب اگر خان صاحب کی ان کیسز میں رہائی ہو جاتی ہے ہائی کورٹ سے، تو القادر یونیورسٹی کیس جو ہیں وہ پھر مزید ہمیں ٹائم لگے گا اس سزا کو معطل کروانے میں۔ میں سیفلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر خان صاحب کی رہائی کے لیے ہمیں سیاسی طور پہ ہم اسلام آباد میں دھرنا دے سکے مہینے کے اندر، تو خان صاحب کی جو ہے رہائی وہ پھر آسان ہوگی۔ اور اس بات کا کتنا امکان ہے کہ آپ ایسا کریں؟ امکان تو بہت ہی کبھی ہے، کیونکہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ دھرنا دینے جا رہی ہے پی ٹی آئی اسلام آباد میں خان صاحب کی رہائی تک؟ دھرنا اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے اور دنیا کی پاکستان کی کسی اور حصے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور خان صاحب خود اس پہ یعنی وہ خود چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، انہوں نے ہدایت دی ہے اس حوالے سے؟ خان صاحب اور پارٹی اس حوالے سے ایک پیج پہ ہیں کہ ہم نے 21 اپریل کے بعد احتجاجی تحریک شروع کرنی ہے۔ احتجاجی تحریک کے 2 بنیادی مقاصد ہیں، خان صاحب کی رہائی اور پھر مینڈیٹ کی ریکوری۔ تو اگلے کچھ دنوں میں یعنی مستقبل قریب میں دھرنا ہونے جا رہا ہے؟ آخری سوال میں احتجاج کیا رخ اختیار کرتا ہے، یہ اس کا انحصار حکومت وقت کے رد عمل پر ہے۔ اگر ہمارے ساتھ تشدد ہوتا ہے یا ظلم و جبر ہوتا ہے تو شاید ہم بجائے اس کی کہ روایتی احتجاج ہو، لاہور میں کریں، گجرانوالے میں کریں، فیصل آباد میں کریں، ہم پھر اسٹریٹ جو ہیں مارچ شروع کر دیں اسلام آباد کی جانب۔ لیکن یہ ان تمام چیزوں کا دار و مدار جو ہے وہ احتجاج شروع ہونے کے بعد ابتدائی عوام کے رد عمل پر ہے اور پھر گورنمنٹ کے رد عمل پر ہے۔